اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، جس کا ہم حصہ اول دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ عصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر گرامر کے مزید کچھ افعال لیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے، اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی خسارہ سے کیا مراد ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا یا نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ تو 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں ان کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 جو ہیں وہ اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے صحیح عقیدہ اور اچھے اعمال، اور 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، جن میں سے ایک ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور دوسری ہے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو پہلی آیت ہے والعصر، اس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی۔ واؤ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے؟ تو واؤ کا صرف ایک مطلب اور ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو ان میں سے ایک مطلب جو ہے نا وہ ہے قسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی قسم کھانی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی کچھ صورتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جیسے والنجم واللیل والشمس۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی قسم کھا کے کوئی صورت شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے تو قسم کھانے کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، عصر کا مطلب ہے، العصر کا مطلب ہے زمانہ۔ تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عصر یا عصر حاضر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں عصر حاضر میں یہ رواج ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ جب مختلف لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی محدث یا کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر یہ لوگ تھے، تو اس زمانے میں یعنی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس سے العصر کا مطلب ہے زمانہ۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے صورتیں شروع کرنے کا۔ تو کچھ صورتیں جو ہے نا وہ ان ول کے نام سے، ول کے ساتھ شروع ہوئی ہیں، یعنی کہ قسم کے ساتھ شروع ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں سے اگر ہم اسباق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ تو اب ہم ذرا غور کریں کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے زمانہ اس پر گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ زمانے کی گواہی سے مراد کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے نا بات، وہ بیسیکلی حضرت آدم سے لے کے ابھی تک اور قیامت تک یہ بات اسی طرح رہنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا گواہ ایک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا، آگے بھی موجود رہے گا اور قیامت تک موجود رہنا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، یعنی کہ جو دوسری جو بھی چیز اس بات پہ شہادت دے سکتی ہے یا اس بات پہ گواہی دے سکتی ہے، وہ ہے زمانہ یا وقت۔ اگر ہم اس کو ایک اینٹیٹی مانیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک
جو چیز کانسٹنٹ ہے نا وہ ہے وقت. تو زمانہ موجود ہے, زمانے میں ہمارے ارد گرد کی زمین ہے, آسمان ہے, پہاڑ ہیں, مختلف جو زمین کے اندر بسنے والی جو بھی چیزیں ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک موجود ہیں, تو وہ زمان ہے. یہ زمانہ, یہ وقت جو ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ جو کہ آگے بات بیان کی جا رہی. اور آگے بات بیان کیا کی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اچھا, لفظ بلفظ دیکھیں تو ان کا مطلب ہے بے شک. ہم نے اس کے لیے مثال لی تھی, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے ایک جیسے ہیں, جو کہ ہم نے کہا تھا ان اور انا کا مطلب ہے کہ, انا کا مطلب ہے بے شک, اور ان کا مطلب ہے اگر. اور اس کے لیے ان ساروں کے لیے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ان کے لیے ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین, اور ان کے لیے ہم نے پڑھی تھی انشاءاللہ. تو اگر ہم مثالوں کے ساتھ ان کو یاد رکھیں گے تو یہ ہمیں یاد رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, الانسان, تو جس طرح ہم انسان کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا انس اور انسان. انسان کا مطلب ہے آدمی, اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انسان. اب الانسان کا مطلب ہے کہ تمام بنی نوع انسان. جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الشیطان ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا ہر قسم کا شیطان. تو اسی طرح یہاں پہ الانسان کا مطلب ہے ہر قسم کا انسان یا تمام بنی نوع انسان. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ال جو ہے نا یہ اس کے بھی 2 استعمال ہیں. ایک تو ال ہے کسی خاص چیز, کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے, یعنی کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے. جیسے الکتاب ہم نے پڑھا تھا, المسلم ہم نے پڑھا تھا, تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام جو ہے وہ کسی اسم سے پہلے آئے تو وہ کسی نکرہ چیز کو معرفہ کر دیتا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی بنی نوع انسان, جیسے جب کسی جنس کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ال لگتا ہے. اس کی مثال ہم نے پہلے کہاں پڑھی تھی؟ الشیطان الرجیم میں, اور الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا ہر قسم کی تعریف اور شکر. تو یہاں پہ تیسری مثال ہم نے پڑھی, الانسان کا مطلب ہے تمام بنی نوع انسان. ٹھیک ہے. لا فی, لا کا مطلب ہے البتہ. اور اسی طرح کا ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ, تو وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انڈیڈ. قد کا مطلب جو پڑھا تھا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا انڈیڈ یا البتہ. تو یہاں پہ لا جو ہے اس کا بھی مطلب ہم پڑھ رہے ہیں البتہ. تو لا اور لی یہ دونوں الگ الفاظ ہیں. لی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ ہی میں, وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ للہ کا مطلب ہے کے لیے, وہاں پہ لی کا مطلب تھا کے لیے. اور اسی لی کو ہم نے جب ٹکڑوں میں پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکی لکا لی لکم لنا. لیکن یہاں پہ لا جو ہے یہ البتہ کے معنی میں, تو یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ لا کا مطلب یہاں پہ البتہ ہے. اور فی کا مطلب ہے میں, اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ. اور خسر کا مطلب ہے خسارہ. تو فی خسر کا مطلب ہے خسارے میں, اور لفی خسر کا مطلب ہے البتہ خسارے میں. اور البتہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ البتہ کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہے, تو انڈیڈ ہم اس کو انگلش میں تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں, کیونکہ البتہ جو ہے وہ ہم عام طور پہ اردو میں استعمال نہیں کرتے. تو البتہ کا مطلب وہی ہے جو کہ انڈیڈ کا مطلب ہے, یعنی کہ فار شور یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے یہ ایسے ہے. اچھا, اب لا اور لی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. لا یا لی جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے, جیسے للہ یا لہو, یہ ہم نے پہلے پڑھا اس سے پہلے. جب لا کسی حرف کے ساتھ آتا ہے جیسے قد یا فی, تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے البتہ. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا ہم نے اس کا مطلب پڑھا. اور ایک اور ہم مطلب ابھی تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی صرف اس کا ذکر کر دیتے ہیں. لی جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے جیسے لیتدبروا یا لیتذکر, تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم لوگوں نے 2 پڑھ لیے ہیں. اسم والا ہم نے پڑھ لیا, اس کا مطلب ہے کے لیے,
اور حرف والا آج ہم نے پڑھا، تو اس سے پہلے بھی ہم نے صرف قد پڑھا تھا، تو قد کا مطلب تھا البتہ، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. تو اب آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لا جب کسی حرف کے ساتھ لگتا ہے، چاہے وہ قد ہو یا فی ہو، یہ حرف ہیں، حروف ہیں. یہ ہم نے فی تو ہم نے حروف میں پڑھا ہوا ہے، قد ہم نے الگ سے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے قد قامت الصلاۃ میں قد پڑھا تھا. تو لا جب ان کے ساتھ حروف کے ساتھ لگتا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا البتہ. اچھا، خسر کا مطلب ہے خسارہ. اب خسر جو ہے یہ خسارہ جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے نقصان اور ایک چیز ہوتی ہے خسارہ. ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کاروبار میں کچھ انویسٹ کیا اور اس نے ٹائم لگایا، اس نے محنت لگائی، اور اس کے بعد اس کو کوئی منافع نہیں مل سکا وہاں سے، تو یہ اس کے لیے نقصان ہے کہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو گیا، اس کا جو محنت تھی وہ ویسٹ ہو گئی، اور اس کا پیسہ جو ہے وہ اسی طرح اس کو واپس مل گیا، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، کوئی منافع نہیں ملا اس کو، تو یہ ہے نقصان. لیکن خسر یا خسارہ جو ہے وہ ایسا نقصان ہے جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، جس میں ٹائم بھی چلا گیا، آپ کا وقت بھی چلا گیا، محنت بھی چلی گئی، اور جو آپ نے انویسٹ کیا پیسہ وہ بھی سارا ضائع ہو گیا. تو اب نقصان اور خسارے میں یہ فرق ہے، اور خسارہ جو ہے وہ بہت مطلب نقصان سے بھی ایک درجہ اوپر کی چیز ہے. اچھا، اب اگر ہم ان دو آیات کو ملا کر دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہاں پہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تاکید سے ایک بات بیان فرمائی ہے. تو کیسے تاکید کیسے ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. تو جب کوئی قسم کھا کے کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کی ویلیو، اس بات کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے قسم کھائی جاتی. تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ تاکید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے ول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انا کا مطلب ہم نے پڑھا بے شک. تو بے شک کا کیا مطلب ہے؟ بے شک بھی اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز میں کوئی شک نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا. اور پھر لا کا استعمال جو ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ فار شور دس از، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ فار شور ہے. تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، یہ تو تیسرا 3 پوائنٹس تو یہ ہو گئے. اور چوتھا خسر کا جو لفظ ہے نا وہ تاکید کے لیے. اس کو مثال سے سمجھایا جائے اگر، تو اس کی مثال ایسے سمجھیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر 100 بچوں کی کلاس ہو اور ان میں سے 90 بچے فیل ہو جائیں اور 10 بچے پاس ہو جائیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سارے بچے پاس ہو گئے سوائے 90 بچوں کے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ سارے فیل ہو گئے سوائے 10 بچوں کے. تو یہ جو سارے فیل ہو جانا ہے، یہ جو بات ہے کہ سارے فیل ہو گئے، تو یہ جو ہے نا یہ چوتھی تاکید ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے. تو یہ جو خسر کا لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بیان کر دیا، 4 باتیں بتا کے، کہ ایک تو قسم کھائی، پھر بے شک کہا، پھر البتہ کہا، اور پھر کہا کہ خسارے میں. تو تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ خسارے میں. تو یہ جب بات ہم سنیں تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات سننے کے بعد مجھے نا الرٹ ہو جانا چاہیے، مجھے اپنے سارے ہوش و حواس، ساری اٹینشن جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ کر دینی چاہیے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات سنتے ہی بجائے اس کے کہ میں اس کو ایز اے نیوز لوں، جس طرح ہم نے پہلے ایک دفعہ ایک حدیث سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عکاشہ والی مثال سنی تھی ہم نے. تو وہ مثال کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے قیامت والے دن جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو حضرت عکاشہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ایز اے نیوز نہیں لیا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کو ایز اے نیوز نہیں لیا، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کیا اس کو کہ 70,000 انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی تو انسان ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. تو یہاں بھی بالکل وہی ریئیکشن ہونا چاہیے ہمارا. جب ہم یہ سنیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں تو ہمیں فوری طور پہ
ایک تو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ تو بہت بری صورتحال ہے، اور ساتھ ہی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت کیجیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام بنی نوع انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اچھا، آگے اگلی کی آیت جو ہے نا اس کے دو ٹکڑے ہم پڑھیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ الا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے سوائے۔ الذین، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الا ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ میں، الذین ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم میں۔ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، تو ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، تو اسی طرح ہے آمنا، وہ ایمان لایا، اور آمنو وہ سب ایمان لائے۔ اور اگلا ہے، اور آمنو یہ تو اردو میں بھی ایمان ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اتنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ ہے وعاملو، یہ دو ٹکڑے ہیں، وا الگ ہے، وا کا مطلب ہے اور عاملو کا مطلب ہے ان سب نے عمل کیا۔ تو ہم نے پڑھا تھا عاملہ اس نے عمل کیا، اور عاملو ان سب نے عمل کیا۔ وعاملوا الصالحات، صالحات کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صالح ہم نے وہ اسم جب سے ہم پڑھے ہیں اس وقت سے ہم نے پڑھا ہے، صالح کا مطلب ہے نیک، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی صالحون یا صالحین، دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ صالحن ہوگا تو جمع ہوگی صالحون سے، صالحن صالحن ہوگا تو جمع ہوگی صالحین سے۔ اور پھر جب ہم نے مذکر سے مؤنث بنائے تھے تو ہم نے پڑھی تھی صالحن کی جمع ہوگی صالحتن، اور صالحتن کی جو جمع ہے وہ کیسے مؤنث جو ہے وہ ہے صالحتن، اور اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ صالحاتن۔ جیسے مسلمن سے ہم نے مؤنث بنائی تھی مسلمتن، اور اس کی جمع تھی مسلماتن، تو بالکل ایسے ہی صالحاتن۔ تو یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے صالحاتی، وعامل الصالحاتی، اور عمل کیے نیک۔ تو اب یہ جو بات ہے نا، یہ جب ہم سنیں تو کیا ہونا چاہیے ہمارے؟ الا الذین جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے تھوڑے سے نا اوسان جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے کہ تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سوائے کچھ لوگ ہیں جو کہ بچ جائیں گے اس خسارے سے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں اور زیادہ الرٹ ہو کے بات سننی چاہیے کہ کون سے ایسی خوبیاں ہیں یا کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں اس خسارے سے بچا سکتی ہے۔ اور خسارہ بھی ہم کون سا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس میں اصل جمع پونجی بھی ضائع ہو جائے، اس خسارے سے بچانے کے لیے کی کوئی صورت بھی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس سوائے ان لوگوں کے جو کیا کریں گے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو وہی حضرت عکاشہ والی مثال ہمارے سامنے اگر ہو تو سب سے پہلے تو ہم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں خسارے سے بچا لے۔ پھر ہم نے کیا دعا کرنی چاہیے کہ دو کوالٹیز ہیں اس خسارے سے بچانے والی، ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے عمل صالح کرنا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، سب سے پہلے ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں نیک عقیدہ، صحیح عقیدہ ہمیں دے۔ ٹھیک ہے، ایک سلائیڈ مسنگ ہے۔ تو سب سے پہلی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایمان کے حوالے سے نا کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے اور ہمیں ایمان کے اوپر قائم رکھنا۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ کیا اللہ کے رسول، اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں، تقدیر، قیامت اور ان ساروں کے حوالے سے یہ جو سارے ایمان کی جو اجزاء ہیں ان کے حوالے سے جو بھی میرا عقیدہ ہے، کیا وہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ اور کیا میرا عمل جو ہے، جو میرے روزمرہ کے اعمال ہیں، وہ میرے اس عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قیامت پہ یقین تو رکھتا ہوں لیکن میں
قیامت کی آخرت کے دن کے حساب کتاب کی تیاری نہیں کر رہا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کے معبود بلا شرکت ہونے پہ یقین تو رکھتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ اور اپنے نفس اور شیطان کی جو پڑھائی ہوئی پٹیاں یا وسوسے ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہوں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین تو رکھتا ہوں، لیکن کیا مجھے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں؟ تو یہ احتساب کرنا چاہیے. اور اگر میں یہ سب کچھ کرتا ہوں یا ہم سے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پلان بنانا کہ کس طرح ہم اپنا عقیدہ بہتر کریں، کس طرح ہم اپنے اعمال جو ہیں ان کو اپنے عقیدے کے مطابق کریں، تاکہ وہ عقیدہ جو ہے وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے اعمال سے بھی ثابت ہو. اور دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز ہے صالح اعمال. تو اس کے لیے ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے فوری طور پہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں صالح عمل کرنے کا نصیب کر، ہمیں عمل صالح نصیب کر. اور اس کے لیے پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا ہم حج کرتے ہیں، کیا ہم قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور کیا ہم یہ ساری چیزیں صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا جو ان کی روح ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں، کیا ہم اس طرح سے کرتے ہیں؟ اور اگر ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہمیں پلان بنانا چاہیے. تو اس طرح دعا، احتساب، تصور اور احساس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے اس چیز کے بارے میں، احتساب کرنا ہے، اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں کو امپروو کرنے کے لیے اس کے لیے پلان بنانا. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اچھا آگے ہے جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں خسارے سے بچنے والوں کی. تو 2 ہم نے پڑھی، آمنوا وعملوا الصالحات، اور اگلی ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کا مطلب ہے اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. یہاں پہ وتواصوا کا 2 ٹکڑے ہیں، وا الگ ہے، اس کا مطلب ہے، اور تواصوا کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. اچھا عربی بڑی دلچسپ ہے. عربی میں ایک لفظ ہے دارسا، ٹھیک ہے، دارسا کا مطلب ہے پڑھا. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا، اسی طرح دارسا اس نے پڑھا. اور درسا ایک اور قسم کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اس نے پڑھایا. تو دارسا سے جب درسا ہوگا تو بالکل چینج ہو جائے گا، یعنی کہ پڑھا سے پڑھایا. اور جب تدارسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو دارسا اس نے پڑھا، درسا اس نے پڑھایا، اور تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے. اور تدارسو اس کی جمع ہے، جیسے فعلا کی جمع تھی فعلو، تو تدارسا کی جمع ہے تدارسو. ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اور تواصو اسی طرح ہی ہے، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو وتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کس کی؟ حق کی. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں. تو قرآن میں ساری تفصیل کہ نبی انبیاء کرام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. گویا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے یا ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلیں تو آپ بھی یہی کام کریں گے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سمجھنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے وہ ہم تک پہنچا دی ہے، اب اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر ہے. اور وتواصوا پھر دوبارہ آ گیا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ بالصبر، صبر کی. اب صبر جو ہے وہ کیا ہے؟
صبر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ صبر جو ہے نا، اس کی 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیکی پر صبر کرنا، دوسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ تو ان تینوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نیکی پر صبر کرنا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ صبح کے ٹائم پہ نماز کے لیے اٹھنا پڑے، تو نیند قربان کر کے نماز کے لیے اٹھنا، یہ نیکی پر صبر کرنا ہے۔ یا آج کل اتنی شدید گرمی میں اگر آپ کو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے پڑھنے دھوپ میں جانا پڑے، تو یہ نیکی پر صبر کرنا ہے۔ یا جب سردیاں ہوتی ہیں، شدید سردی میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، سب کچھ اپنے جو بھی آپ نے موزے پہنے میں ہیں، اپنے کوٹ پہنا ہوا ہے، سب کچھ اتار کے آپ وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو یہ ہے نیکی پر صبر کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، اور کھانا آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ توڑنے سے منع کیا۔ اسی طرح اور کوئی گناہ ہے کسی قسم کا بھی، ہر قسم کے گناہ سے بچنے پر جو صبر کرنا ہے، یہ بھی ایک صبر کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ یہ بیماری کی صورت میں کوئی مشکل سامنے آئے، یا نقصان کی صورت میں، یا امتحان کی صورت میں کوئی بھی مشکل سامنے آئے، تو اس مشکل کا سامنا کرنے پہ جو صبر کرنا ہے، یہ بھی صبر میں شامل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ صبر کے اندر شامل ہیں۔ کیا کیا؟ نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ اچھا، اب اس ٹکڑے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ جو ایک تصور ہمارے اب تو خیر نہیں ہے، کچھ عرصے پہلے تھا کہ اللہ کا ولی جو ہے نا، وہ ہے جو کہ اکیلا ایک کونے میں بیٹھا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے اس کی نفی، اس جو سوچ ہے یا اس کنسیپٹ کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بھی ایمان لانے والوں کا ذکر کیا، اس میں یہ نہیں کہا اس میں یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے ایمان لانے والو، یعنی کہ ایک اجتماعیت کا تصور، ایک جماعت کا تصور۔ اچھا، تواسی بالحق کی ایک صورت یہ ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ اپنا ایک ساتھی چن لیں، اور اس کلاس کے لیے یا اپنے لیے، اور اس کو یاد کرائیں، اس کو اس کے ساتھ عادہ کریں، اس کے ساتھ ریویژن کریں، اس کے ساتھ اپنے جو دن کے معمول آپ کے گزرے ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ کوئی آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کنفیوژن تھی، کوئی سوال تھا، اس سے وہ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، اس کو حق کی تلقین کریں، اور اس کو صبر کی تلقین کریں، صبر کی فضیلت بتائیں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں۔ تو یہ ایک تواسی بالحق کا ذریعہ ہے۔ تو اس کلاس کے ذریعے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تواسی بالحق کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کوالٹیز بیان کی، اور ان 4 کوالٹیز کے درمیان جو لفظ ہے وہ ہے واہ۔ واہ کا مطلب ہے اور، یعنی کہ یہ بھی چیز ہو، آمنو ہو، پھر اور عمل صالحات ہو، اور تواسی بالحق ہو، اور تواسی بالصبر۔ تو کامیابی کے لیے یا خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آؤ کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ یا ایمان لے آؤ، یا عمل کر لو، اچھے اعمال کر لو، یا حق کی تلقین کر لینا، یا صبر کی تلقین کر لینا تو تم خسارے سے بچ جاؤ گے، بلکہ کہا کہ یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ جو لوگ یہ 4 کام کریں گے وہ صرف اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جس خسارے کا ذکر شروع میں کیا گیا۔ اگر کوئی ان میں سے ایک کام بھی نہیں کرے گا تو وہ اس خسارے سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو جس بندے میں یہ 4 صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس سورت کی تلاوت ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں، اور دیکھیں کہ کیا ہم
وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں خسارے سے بچائیں، یا ہمیں اس میں کچھ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ عصر کا خلاصہ ہم پھر کیا لیں گے؟ ہم کہیں گے کہ سورہ عصر کا خلاصہ یہ ہے کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں ان صورتوں کے خلاصے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ ہدایت کی دعا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو خالص کرنے کی صورت، خالص کرنے کا طریقہ۔ تیسری جو صورت ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ فلق تھی، تو اس میں ہم نے کہا تھا ہر قسم کے شر سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کا۔ اچھا، جو چوتھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ ناس پڑھی تھی۔ سورہ ناس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو چھپ کے وسوسہ ڈالے یا سامنے آ کے وسوسہ ڈالے، اور وہ چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ہر قسم کے شرور سے بچنے کی دعا بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اور پانچویں صورت آج ہم نے پڑھی سورہ عصر، اور اس میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ابھی ختم ہوا، قرآن کا جو لیسن تھا۔ تو اب ہم ایک بریک لیں گے اور پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 بھی، جس میں ہم گرامر پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع، اور فعل مضارع میں ہم نے پہلے دو گروپس جو ہیں وہ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا اور چوتھا گروپ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم ٹی پی آئی کے کمپوننٹس دیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ گرامر ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، اور ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا کہ کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ۔ اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھی، ال ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ پھر ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حرف ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جملے میں اگر کوئی بھی اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو وہ حرف ہوگا۔ اور فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل میں ایک ہی لفظ میں عربی میں ہم 5 چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک کام کا ہونا پتہ چلتا ہے، ایک زمانہ پتہ چلتا ہے، کام کرنے والے کا پتہ چلتا ہے، کام کرنے والا مؤنث ہے یا مذکر ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور کام کرنے والا واحد ہے یا جمع ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا شروع میں کہ ہر قرآن کریم جو مدنی مصحف ہوتا ہے، حافظی مصحف جو حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بچے، تو اس کے ہر صفحے پہ 15 سطور ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں،
اور یہ بن جاتے ہیں 130 135 کے قریب بنتے ہیں، لیکن ہم نے آسانی کے لیے 130 کہا تھا اس کو، اور ٹوٹل 600 صفحات ہیں، تو یہ 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ تو اب ہر سطر پہ جو 9 الفاظ ہیں ان کا اگر فردر بریک ڈاؤن کیا جائے تو ان میں سے 3 اسم ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں، اور 2 حروف ہوتے ہیں، اور نامہ جو ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب جو فعل ہیں ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو 3 ہم نے افعال کہے کہ ہر لائن میں 3 فعل ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے آن ایوریج۔ اور جب ہم نے فعل مضارع پڑھنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ ایک جو ہے وہ فعل مضارع کے پیٹرن کے اوپر ہوتا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ یہ جو افعال ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ انہی کے پیٹرن پہ ہوگا، تو اگر آپ کو پیٹرن پتہ ہے تو آپ اس کو پہچان پائیں۔ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں اکثر افعال جو ہے وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، اور جیسے فعلا، فتح، نصرا، ضربا، اور ہم نے کہا تھا کہ پہلا فا کلمہ ہے، دوسرا عین کلمہ ہے، اور تیسرا لام کلمہ ہے۔ یہ کیوں کہا تھا ہم نے؟ کیونکہ ہم فعلا کو ایز اے پیٹرن کنسیڈر کرتے ہیں، بیسک پیٹرن جو ہے ہم فعلا کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، کمپلیٹ ہو چکا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع ہم آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور تیسرا ہے فعل امر، جس میں حکم دینا، روکنا یا گزارش کرنا یہ شامل ہے۔ اچھا، ریوائز اگر کریں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر فعل ماضی ہم دیکھیں تو سب سے پہلا ہم نے فعل پڑھا تھا فعلا، تو ہم نے کہا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ 6 ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے، 6 پیٹرنز پڑھے تھے ہم نے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی مادے کے حروف کے بعد تبدیلی ہو رہی ہوگی، یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا مادے کے حروف کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دیکھیں کہ مادے کے حروف کے بعد تبدیلی ہو رہی ہے تو یہ ماضی ہے، اور اس کی نشانی ہم نے کیا رکھی تھی، یا اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ مثال کے طور پہ جب آپ اگر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ نے جہاز اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو جہاز کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن اگر جہاز آتا ہوا نظر آئے گا تو آگے والا حصہ نظر آئے گا۔ تو جب مضارع میں تبدیلی ہوگی وہ مادے کے افعال سے، مادے کے جو حروف ہیں ان سے پہلے تبدیلی ہوگی۔ اچھا، مادہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو پہلے 3 الفاظ ہیں نا جو ماضی میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان 3 کو ہم مادہ کہہ رہے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ 3 جو ہیں یہ مادہ ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ 99% الفاظ جو ہیں، افعال جو ہیں وہ عربی میں 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، یعنی کہ ان کا مادہ جو ہے وہ 3 حروف کے اوپر ہوتا۔ اچھا، اب ہم نے اس کو نا 4 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ 4 گروپس کیا تھے؟ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ۔ تو ان کو یاد رکھنے کے لیے آج ہم ایک نمونک یاد کرتے ہیں۔ تو نمونک یہ ہے کہ قرآن کھولو گے، فاتحہ، ہم نے پڑھا تھا نا فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو قرآن کھولو گے، فاتحہ، تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ہم نے پڑھا تھا ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ تو قرآن کھولو گے، فاتحہ، اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سامعہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، اگر آپ اس جملے کو یاد رکھیں تو آپ کو یہ 4 گروپس جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، قرآن کھولو گے، فاتحہ، تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سامعہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کے جو بک ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور یہ 4 افعال وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے جب ماضی پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو 3 گروپس ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا تھا ہمیں ماضی میں، فا، عین اور لام تینوں کے اوپر زبر تھی، اور چوتھے گروپ میں ہمیں نظر آیا تھا کہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ساتھیوں نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر یہ تینوں ایک جیسے ہیں تو ان تینوں کو الگ الگ گروپس میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ پھر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آگے آئے گا۔ تو اس کی جو ایک صورت ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاتحہ اس نے کھولا،
اور اس کا مضارع بنتا ہے یفتح، وہ کھولتا ہے، فاتح یفتح. اور دوسرا گروپ تھا ناصرہ، اس نے مدد کی، ناصرہ ینسارو نہیں ہے، ینسورو. تو یہاں پہ عین کلمے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پیش ہے، جو کہ فاتحہ میں عین کلمے کے اوپر زبر تھی. تو یہاں سے ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ کچھ نہ کوئی ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ 4 گروپ بنے. آج ہم نے پڑھنا ہے داربا، اور داربا ہے اس نے مارا، یا اس نے مثال بیان کی، تو ہم نے مارا والا لینا ہے، اس نے مارا. اور داربا کے بعد نہ یہ یدربو ہے، نہ یہ یدروبو ہے، بلکہ یہ ہے یدریبو. داربا یدریبو. تو یہاں پہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ بولنے میں آسانی ہے. اس طرح ینسرو کہنا مشکل ہے تو ینسرو کہنا آسان ہے، یدربو کہنا آسان ہے یدربو اور یدرابو کی نسبت. تو یفتہو کہنا آسان ہے یفتہو یا یفتیہو کی نسبت. تو بس اہل زبان نے اس کو اسی طرح لیا، اور یہ اس کی بیسس پہ یہ 4 گروپ بن گئے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے سامعہ یسمعو. تو آپ دیکھیں کہ سامعہ کا جو مضارع ہے وہ بالکل یفتہو کی طرح ہی ہے، یعنی کہ یفتہو اور یسمعو میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بھی فرق تھا وہ ماضی میں ہی تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ گروپس میں جو ڈفرینسیشن تھی وہ کیوں تھی، کیوں 4 گروپس بنائے تھے ہم لوگوں نے. تو سب سے پہلا جو آج کا ہمارا فعل ہے وہ ہے داربا. تو داربا کا پہلے ماضی ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، اور دربنا ہم سب نے مارا. تو اس کی جب ہم مضارع پڑھیں گے تو ہم نے ابھی یہ تو بات کر ہی لی ہے کہ اس عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو ہم کہیں گے یدربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ اشارے جو ہے نا وہ ماضی کے ہم شولڈر کے لیول پہ کرتے ہیں، اور مضارع کے آنکھ کے لیول پہ، آئیز کے لیول. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد ہم مل کے پڑھتے ہیں. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو میرے ساتھ پڑھیں، یدربو وہ مارتا ہے، یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، یدربو وہ سب مارتے تدربو ہیں، آپ مارتے ہیں، تدربو آپ سب مارتے ہیں، نہیں آپ سب نہیں مارتے، آپ مارتے ہیں. ادربو آپ میں مارتا ہوں، ادربو میں تدربونا مارتا ہوں، آپ سب مارتے ہیں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. ندربو ہم سب مارتے ہیں. تو اب ہم اشارے کرتے ہیں اور عربی پڑھیں گے، تو 2-3 دفعہ پریکٹس کریں گے تاکہ یہ الفاظ ہماری زبان پہ. یدربو یدربونا، یدربو یدربونا، تدربو ادربو، تدربو ادربو، تدربونا ندربو، تدربونا ندربو، یدربو یدربونا، یدربو یدربونا، تدربو ادربو، تدربو ادربو، تدربونا ندربو، تدربونا ندربو، یدربو یدربونا، یدربو یدربونا، تدربو ادربو، تدربو ادربو، تدربونا ندربو. تدربونا ندربو. الحمدللہ. اچھا، اب بول چال کا وہی سمپل سا فارمولہ ہے. تو اگر کوئی کہے حل یدربو تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیا وہ مارے گا؟ کیا وہ مارے گا یا کیا وہ مارتا ہے، دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟
لا ہاں نہیں ماں کے ساتھ کرتے ماں کے ساتھ، اور مضارع میں ہیں لا کے لا ساتھ کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم مارنا چونکہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے. نہیں کرتے. حل یضربون، کیا وہ سب لا مارتے ہیں؟ لا یضربون. تو وہ سب نہیں مانتے. یضربو اور یضربو اور یضربون کا جواب بھی یضربو یضربون سے ہی ہوگا. حل تضربو، کیا آپ مارتے ہیں؟ لا ادریبو لا اضربو، میں نہیں مارتا. حل تضربون، کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا ندریبو لا ہم سب ندرب، نہیں مانتے. ہم سب نہیں مارتے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حامدن ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہو حل یضربو حامدن، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حامد نے مارا. نہیں، حامد نے مارا تو نہیں، ماضی تو نہیں بن جائے گا نا. نہیں سوری حامد مارتا ہے. ہاں، کیا حامد مارتا ہے. کیا تو حامد اگر مارتا ہے. حامدن ہوگا تو ہوگا کیا حامد کیا مارتا ہے. حامد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ جو وہ مارتا ہے، وہ جو وہ ہے نا، وہ حامد ہے. یہ حامدن یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا، یہ فعل انجام دینے والا بندہ. اچھا، اور اگر حامدن ہو یعنی کہ ہو حل یضربو حامدن، تو اس کا مطلب ہوگا کیا حامد کو مارا مارتے ہیں. کیا وہ حامد کو مارتا ہے، یا کیا کیا اس وہ نے حامد کو حامد کو مارتا ہے یا مارے گا. تو حل یضربو حامدن کا مطلب ہے کیا وہ حامد کو مارتا ہے. مارتے ہیں. حل یضربو حامدن، جواب کیا ہوگا؟ لا یضربو لا حامدا. یضربو حامدن. حل یضربون حامدن، لا یضربون حامدا. لا یضرب. حل تضربو حامدن، لا اضربو لا حامدا. اضربو حامدن. حل تضربون حامدن، لا ندربو لا حامدا. نضربو حامد. الحمدللہ. تو اس طرح ہمارا داربہ ختم ہوا. اور یہ تیسرے گروپ میں ہم نے صرف ایک ہی فعل پڑھا ہے، داربہ. تو اب ہم چلے جائیں گے چوتھے گروپ کی طرف، جس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا سامعہ. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سامعہ، اس نے سنا. سامعو، ان سب نے سنا. سمیتا، آپ نے سنا. سمیتو، میں نے سنا. سمیتم، آپ سب نے سنا. سمینا، ہم سب نے سنا. آج ہم پڑھیں گے یسمعو، وہ سنتا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یفتحو تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ فاتحہ کے پیٹرن پہ اس کا مضارع ہے. اس میں جو بھی فرق تھا وہ ماضی میں گزر چکا ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ بالکل فاتحہ والے پیٹرن پہ یا فعالہ کے پیٹرن پہ. تو وہاں پہ تھا یفتحو، تو یہاں پہ ہوگا یسمعو. یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعون، وہ سب سنتے ہیں. تسمعو، آپ سنتے ہیں. اسمعو، میں سنتا ہوں. تسمعون، آپ سب سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھو. یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعون، وہ سب سنتے ہیں. تسمعو، آپ سنتے ہیں. اسمعو، میں سنتا ہوں. تسمعون، آپ سب سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعون، وہ سب سنتے ہیں. یسمعون، سب سنتے ہیں. تسمعو، آپ سنتے ہیں. تسمعو، آپ سنتے ہیں. نسمعو، اسمعو، میں سنتا ہوں. اسمعو، میں سنتا ہوں. تسمعون، آپ سب سنتے ہیں. تسمعون، آپ سب سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں. یسمعو، یسمعون. يسمعون یسمعو، یسمعون. تسمعو، اسمعو. تسمعو، تسمعون اسمعو. تسمعون، نسمعو. تسمعون یسمعون. یسمعو، یسمعون. يسمعون تسمعو، اسمعو. اسمعو، اسمعو. تسمعون، نسمعو. تسمعون نسمعو. یسمعو، یسمعون. يسمعون تسمعو، اسمعو. تسمعون تسمعون، نسمعو. تسمعون الحمدللہ. تو آگے ہم جب بول چال میں لیتے ہیں تو ہم کہیں گے ماذا کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے، جب بھی ماذا کسی فعل کے ساتھ لگے تو اس کا مطلب ہے کیا. تو ہم کہیں گے ماذا یسمعو، وہ کیا سنتا ہے.
تو جواب دیں گے يسمع القرآن. یسمع القرآن. قرآن کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو سنا جا رہا ہے. تو یسمع القرآن، وہ سنتا ہے قرآن. ماذا یسمعون، وہ سب کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن. یسمعون القرآن. اچھا، یہاں پہ سنگل زبر کیوں ہے، ڈبل زبر کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا حامدن، ہم نے پیچھے ابھی پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا حل یضرب حامدن، تو وہاں پہ تو ڈبل زبر تھی، یہاں پہ سنگل کیوں ہے؟ کام کرنے والے پر ہوتی ہے ڈبل ہاں تو زبر. ڈبل زبر تھی نا، نہیں کام کرنے والے پہ تو پیش ہوتی ہے نا. کام جس پہ ہوا، کام جس پہ ہو اس پہ ڈبل ڈبل. جب ال ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی نا، یہ تو ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا دی بک ہو سکتا ہے، آ بک ہو سکتا ہے، دا آ بک نہیں ہو سکتا. یاد آیا؟ تو جب ال ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی. تو چونکہ یہاں پہ ال ہے، حامدن میں ال نہیں تھا تو وہاں پہ حامدن تھا، تنوین تھی. یہاں پہ چونکہ الف لام آ گیا شروع میں، تو اس لیے یہاں پہ تنوین ختم ہوگی. اچھا، ماذا یسمعون، وہ سب کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن، وہ قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو، آپ کیا سنتے ہیں؟ اسمع القرآن. اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ نسمع القرآن. نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں الحمدللہ. اچھا، اب آگے جو ہیں یہ دو ہوم ورک ہیں ہمارے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس میں جی پوچھیے ڈاکٹر ربینہ. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نسمع نہیں، نسمع قرآن قرآنن، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم قرآن جو ہے نا ہٹا وہ کے اصل اور میں کوئی پوری نکرہ لفظ چیز لیں. نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک. قرآن جو ہے وہ چونکہ ایک خاص قرآن دو طرح سے اس کا مطلب ہو سکتا ہے نا. قرآن کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے بار بار پڑھے جانے والی چیز. تو اگر آپ مطلب کسی نکرہ چیز کی بات کر رہے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، کسی بھی چیز کی بات کریں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کہیں گے قرآنن. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی آیا نا قرآنن عربین، تو وہاں پہ بھی آیا ہے، تو قرآنن ہوگا پھر ظاہر ہے. لیکن جب القرآن اب ہم قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں تو القرآن کہیں گے، تو وہاں پہ پھر تنوین ختم ہو جائے گی آخر سے. بس جو بات یاد رکھنے والی تھی جو آپ لوگوں کو یاد نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جب ال لگے گا تو تنوین ہٹ جائے گی. تو جب تنوین موجود ہوگی تو وہ اس وجہ سے ہوگی کیونکہ شروع میں ال نہیں ہے. اور اسم کی نشانیاں یہ دونوں ہم نے پڑھی ہیں، تو دونوں میں سے ایک نشانی موجود ہوگی، یا شروع میں ال موجود ہوگا یا آخر میں تنوین موجود ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پڑھا تھا عالمہ، اس نے جانا. عالمہ، عالمو، ان سب نے جانا. علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. آج ہم یہ ہوم ورک ہے تو بس ایسے ہی جلدی سے کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں، کوئکلی پڑھ لیتے ہیں. یعلمو، وہ جانتا ہے. یعلمون، وہ سب جانتے ہیں. تعلمو، آپ جانتے ہیں. عالمو، میں جانتا ہوں. تعلمون، آپ سب جانتے ہیں. نعلمو، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر یعلمو، یعلمون، تعلمو، عالمو، تعلمون، نعلم. اور آخری ہے عاملہ. تو عاملہ کے بارے میں پڑھا تھا، عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو، ان سب نے عمل کیا. عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے یعملو، وہ عمل کرتا ہے. یعملون، وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو، آپ عمل کرتے ہیں. عاملو، میں عمل کرتا ہوں. تعملون، آپ سب عمل کرتے ہیں. اور نعملو، ہم سب عمل کرتے ہیں. یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. آخر میں نقطہ تعلیم. تو آج کے نقطہ تعلیم ہے ہمارا 7واں ہوم ورک. 7واں ہوم ورک کیا ہے کہ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریے. اب عام ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ نماز میں
بار بار ایک یا دو صورتیں ہی پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے وہ نماز میں ہمیشہ انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن آپ مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر وہ صورتیں پڑھیں جن کے معنی آپ کو یاد ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تلاوت کرنے سے خوشی ہوگی. جب آپ وہ الفاظ پڑھیں گے جو الفاظ ہم نے اس سبق میں سیکھے ہیں یا آپ کو ویسے ہی آتے ہیں، تو آپ کو اس کا پورا مفہوم سمجھ آئے گا کہ اس میں آپ مطلب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی سورہ فاتحہ میں، ہدایت کی، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا ایک رستہ بتا رہے ہیں، ایک بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو ہدایت ملے گی. پھر وہ جو تلاوت جب آپ کریں گے جس کی آپ کو سمجھ ہوگی، تو آپ کی توجہ نماز میں بڑھ جائے گی، اور جب آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا، تو اجر بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا، اور آپ کو وہ صورتیں جو ہیں وہ مزید پکی یاد ہو جائیں گی. جو پہلے ہی آپ کو یاد ہیں وہ اور اچھی طرح یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. الحمدللہ آج سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہمارا جو سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 174 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 36,556 دفعہ ہیں. جب ہم 39,000 تک پہنچ جائیں گے تو ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. تو ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں انشاءاللہ، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، جن میں 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، اور ان میں جب بھی تلاوت کریں تو آپ ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو کہ ہم نے پڑھے. اور ووکیبلری کارڈ میں آپ سبق نمبر 1 سے لے کے آج سبق نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا، تو ان کی ووکیبلری کو ریوائز کریں. اس کورس کا لفظی ترجمہ پڑھیں اور سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ووکیبلری کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹڈ رہے. اور ٹیچر بنیے. ہم نے جو کچھ سبق میں سیکھا وہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور وہ نہایت ہی دلچسپ طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. جب آپ ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں گے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. جو چیز آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جب اگر ہمیں اس کی ٹیچنگ کی ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.